السلام علیکم، میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کے اندر، اور آپ جانتے ہیں کہ 2 روز سے پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد کی جانب ہیں کہ یہاں پر کچھ بڑا ہونے والا ہے، لیکن اسلام آباد کے اندر ابھی تک تو صرف بڑا یہ ہو رہا ہے کہ سڑکیں بلاک نے اور لوگ پریشان نے۔ لیکن یہ جو سڑکیں بلاک ہیں یہ عوام کی جو مستقل ایک ریلیف ہے اس کے لیے ان کو فی الحال تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ اگر پاکستان جو کہ بلکہ اگر نہیں کہنا چاہیے انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں امن کرانے کے لیے جو کوشش کر رہا ہے وہ کوشش یقینی طور پر کامیاب ہوں گی، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں جہاں امن آئے گا، پوری دنیا کی اکانومی جہاں پر بہتر ہوگی اور پاکستان کی اکانومی بھی بہت زیادہ بہتر ہوگی۔ ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ جو امریکہ کے نائب صدر ہیں جے ڈی وینس صاحب، ان کے بارے میں ایکسپریس نیوز جو ہے اس کی ویب سائٹ کا دعویٰ یہ ہے کہ جے ڈی وینس صاحب جو ہیں وہ پاکستان پہنچنے کے لیے واشنگٹن ڈی سی سے روانہ ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سفارتی ذرائع بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اب وہ جب پاکستان پہنچیں گے تو اگر آپ واشنگٹن ڈی سی سے پاکستان کا آپ فاصلے کا اندازہ لگائیں تو 14 سے 15 گھنٹے منیمم لگتے ہیں، لیکن درمیان میں وہ شاید پیرس میں بھی اسٹے کریں کچھ دیر کے لیے اور اس کے بعد آئیں تو یہ کو 18 گھنٹے کا سفر بن جائے گا ان کا آنے کا۔ دوسری سائڈ پہ ایران کی جانب سے ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی کہ ان کی جانب سے کوئی مذاکرات کے لیے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات جو ہیں جناب عطا اللہ تارڑ صاحب، انہوں نے ایک بیان جاری کیا اور اس بیان میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایران کی جانب سے اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کی طرف سے کب کوئی مذاکرات کے لیے آ رہا ہے اور کیا صورتحال، اور پاکستان جو ہے وہ اپنی جو کوششیں ہیں دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے وہ جاری رکھے ہوئے ہے اور جاری رکھے گا۔ تو اس ساری صورتحال میں ایک اور خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اور یہ خبر آفیشیلی سامنے نہیں آئی ہے، یہ ایک نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے، اور یہ نیوز ایجنسی جو ہے وہ اے پی ہے، ایسوسیٹڈ پریس اس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور العربیہ نے یہ خبر سب سے پہلے بریک کی کہ پاکستان کی جانب سے یہ دونوں ممالک یعنی ایران اور امریکہ سے یہ باقاعدہ طور پر درخواست کی گئی ہے کہ آپ جو تاریخ ہے سیز فائر کی اس میں اضافہ کر دیں، کیونکہ یہ پاکستان ٹائم کے مطابق صبح 4:30 بجے 22 تاریخ کو یعنی کل صبح 4:30 بجے یہ جو ٹائم ہے یہ ختم ہو جائے گا سیز فائر کا، اور اس کے بعد جیسا کہ امریکہ کے صدر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت خوفناک حملہ کریں گے ایران کے اوپر، تو یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ امن جو قائم ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ اب وڈے لوگوں کی وڈی گلاں وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے یہ تو اب کچھ اگلے گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا، لیکن میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ نے اکثر ان کو دیکھا ہوگا کہ یہ شاہراہ دستور پہ کھڑے ہو کے افتخار محمد چودھری کی جو نام نہاد بحالی تھی وہاں سے لے کر اور جناب قاضی فائزہ صاحب کے فیصلے جو کہ یقینی طور پہ پاکستان کی تاریخ کے بہترین جج گزرے ہیں۔ میں سچی بات ہے یہ بات بالکل عبدالقیوم صدیقی کی وجہ تو نہیں کہہ رہا، اپنی وجہ تو کہہ رہے ہیں، اور میں آپ جانتے ہیں کہ میں ان کی ہمیشہ سے دل سے عزت کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں، کیونکہ وہ اتنا دبنگ اور اتنا آئین اور قانون کے مطابق چلنے والا جج پاکستان میں نہیں آیا اس سے پہلے، کم از کم میں نے نہیں دیکھا۔ ہم نے سنا ہے کہ کوئی ایک جج ہوا کرتے تھے جو پاکستان کے شاید چیف جسٹس رہے ہیں، جسٹس کارلینیس، کہ وہ بڑے ایماندار تھے اور بڑے بااصول تھے، لیکن ہم نے دیکھا قاضی فائز صاحب کا، جی بڑی سیدھی سی بات۔ اچھا اب میں یہ جو عبدالقیوم صدیقی صاحب ہیں ان کو میں سباشی بھی کہتا ہوں کہ میرا یار ہے پرانا، اور یہ بڑی جو ہے نا ڈائریکشن ہے تینج کرے ٹور تینج کرے جا، تو اب میں ان سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آج کل تو ظاہر ہے سارا انٹرنیشنل میڈیا اسلام آباد کے اندر موجود ہے، تو سر کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت سارے گورے گوریاں تھے لگے پھر رہے ہیں اور سڑکیں بھی بلاک ہیں، آپ تو اسلام آباد کے باقاعدہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جمپا لوگ ہیں جنہیں سے تو اسلام آباد رہائش پذیر ہو، تو کیسا فیل کرتے ہو؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کا بزنس متاثر ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ویسے بھی جو میرا خیال ہے کہ جو ٹریفک پلان بنایا گیا ہے وہ اس میں 2 بڑی سڑکیں جو ہیں وہ ان کو اس طرح سے رکھا گیا کہ وہاں پہ آمد و رفت وہ تو مکمل طور پر بلاک تھی، ریڈ زون اور ایکسٹینڈیڈ ریڈ زون جو ہے یہ مکمل طور پر بلاک ہے۔ اب اس کے آلٹرنیٹ روٹس نکالے گئے، اب اس کا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ایک طرف جنگ ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا بھائی، اوپر سے روٹ بھی لمبا ہو گیا دفتر پہنچنے کے لیے، اور پھر جگہ جگہ ناکے ہیں، چیک پوسٹ ہیں، ٹریفک پھنستی بھی ہے، اور کچھ کنسٹرکشن کے کام بھی ہو رہے ہیں میرے راستے میں جو آتے ہیں۔
لیکن اس کے ساتھ ہی ایک جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے میرے خیال 1 ہفتے سے پہلے سے جو مختلف کارگو گوڈس ٹرانسپورٹ یا ٹرک جو ہیں وہ سامان لے کے شہر میں آتے تھے، بہت بڑی یہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور دیگر معاملات ہیں، دودھ آتا ہے، دہی آتا ہے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں روزمرہ کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کا داخلہ ممنوع ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے، اور وہ ہے مٹی چوک، مطلب کہیں کنسٹرکشن ہے، سیمنٹ نہیں ہے، کہیں کچھ اور چیز ہے، کوئی کچھ اور چیز ہے، تو لوگوں کے کسی کا آرڈر کینسل ہو رہے ہیں، مطلب اس طرح کی صورتحال بھی ہے۔ لیکن صدیقی صاحب یہ بھی تو دیکھیے نا کہ جس مقصد کے لیے کیا گیا وہ مقصد بہت بڑا ہے، بڑا عظیم مقصد ہے، دنیا میں امن قائم ہونے جا رہا ہے، یہی وجہ ہے نا، آپ دیکھیں گے لوڈ شیڈنگ بھی ہے اور باقی مس گورننس کے بھی کچھ ایشوز ہیں، اوپر نیچے بھی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن جو اس وقت پاکستان کا جو امیج ہے پوری دنیا کے اندر، آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ اب سے 3 سال پہلے آپ کو روگ اسٹیٹ کہا جاتا تھا، اور اب آپ عالمی امن کے پیامبر ہیں، جی جی، تو یہ کتنی بڑی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ پیچھے 1.5-2 سال سے یا 3 سال سے جب سے یہ ایک نو کانفیڈنس کامیاب ہوا ہے، اس کے بعد سے جو حکومت تبدیل ہوئی ہے، معاشی چیلنجز آئے، آپ کو کچھ لوگ کہتے تھے کہ سری لنکا بن جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا، IMF کو خط لکھتے تھے کہ ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرو، اور خود IMF سے معاہدے توڑ کے چلے گئے تھے، تو اس سے لے کے پھر تنصیبات پر حملے، پھر دہشت گردی اور نہ جانے کیا کیا کچھ جو ہے بارودی سونگیں میں ان کو کہتا ہوں وہ تھی، پھر مارکہ حق ہوا، انڈیا نے حملہ کیا، افغانستان نے حملہ کیا، ان کو جواب دیا، اب ایران سے بھی ایک چھوٹی سی آپ کی جھڑپ ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا 2024 کے اندر، تو اس وقت کے بعد سے لے کے اور اب تک کے معاملات اور جو ڈپلومیٹک پاکستان کی سفارتکاری ہے پچھلے کتنے عرصے سے، اچانک نہیں ہو جاتا یہ سارا کچھ کہ بھی اچانک ایک آپ نے چراغ جلایا اور جو ہے نا وہ ہو گیا، اس کے پیچھے کتنی سفارتی کوشش ہوگی، آپ کے مشنز نے کام کیا۔ ابھی UN کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا اسرائیل اور غزہ کے اندر تھا، تو پاکستان جو بندوق تھے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ کیسی اس کی لترول جو میں تو کہوں گا وہ کی، جی جی، ٹھیک ہے، اگر آپ کو یاد ہو، تو یہ ساری ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے بعد پاکستان جو ہے آج دنیا کے ہر ملک جو ہے وہ پاکستان، اور ایران شکریہ پاکستان کہہ رہا ہے۔ اچھا چلیں، یہ تو سارا کچھ ٹھیک ہے، مگر مجھے یہ بتائیے کہ ہم اپنا میڈیا بھی دیکھتے ہیں، ہم اپنا جو سوشل میڈیا وہ بھی دیکھتے ہیں، ہم دنیا کا میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ساری دنیا مل کر مسلسل یہ کیوں کوشش چاہ رہی ہے، یا ان کا خیال یہ ہے کہ پلک جھپکتے میں جو 47 سال کے جانی دشمن ہیں وہ سکے بھائی بن جان کے، کیا ایسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ 1-2 میٹنگز میں سارے شکوے گلے قتل ایک دوسرے معاف ہو جان، بالکل سکے بھائی بن کے پگ وٹا کے تے اتھوں امریکہ اور ایران جڑے نے باہر نکل جان؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ سفارتکاری جو ہے وہ بڑا ایک دقیق معاملہ ہے، اور یہ جتنا سینسٹیو ہے، اب یہ دیکھیں نا کہ مڈل ایسٹ نہیں ہے صرف، یہ پوری دنیا کے معاملات جو ہیں وہ اس میں ہونے ہیں، 40 سال کے سینکشنز ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر یہ جو جنگ ہے یہ بالکل ایک غیر قانونی جنگ ہے جو مسلط کی گئی ہے ایران کے اوپر، انٹرنیشنل لاز جو ہیں یہ اس کی خلاف ورزیوں میں ہو رہا ہے، جو کچھ بھی اب تک US کر رہا ہے۔ اچھا، مڈل ایسٹ کی آپ نے بات کی، میں ایک اس میں چونکہ وقت کم ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس طرف اصل ایشو کی طرف آ جائے۔ اصل ایشو تو مڈل ایسٹ میں ہے مسئلہ فلسطین، ایکچولی تو مسئلہ اسرائیل ہے، جس کو خام خواہ مسئلہ فلسطین قرار دے دیا گیا، کیونکہ اسرائیل وہاں پہ آ قبضہ کر کے بیٹھا، یہودی بیٹھے آگے تھے، افغانستان وہ تو مسئلہ فلسطین والے تو وہ تو ان کا دیش ہے، ان کا ملک ہے، ان کا وطن ہے، وہ تو اپنے وطن میں بیٹھے ہوئے، تو یہ آ کے بیٹھے۔ اب جو وہ جب تک وہ معاملہ حل نہیں ہوگا تب تک آپ کے خیال میں یہ جو صلح شدہ ہو جائے گی ایران دی امریکہ دے نال، تو ایک دم سے پھر امن ہو جائے گا، دیکھیں مستقل امن آ جائے گا اس سے؟ صرف یہی بات نہیں ہے بٹ صاحب، آپ ایک طرف دیکھیں تو پیٹرو ڈالر اور یوان کی بھی لڑائی ہے، جی جی، وہ بھی لڑائی ہے، اور پھر ایک نیو ورلڈ آرڈر کی بھی بات ہو رہی ہے۔ جی بالکل ہو رہی ہے۔ آپ کچھ سال پہلے کی جو ہے وہ چائنیز پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہیں ان کی ملاقات، اور جس میں ان کا کہنا تھا کہ ایک نیو ورلڈ آرڈر جو ہے اس کے حوالے سے ان کے گفتگو، تو یہ بہت عرصے سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ دیکھیں، چائنا از این ایمرجنگ پاور، ایمرجنگ پاور کیا، اب تو نہیں اب تو اسٹیبلشڈ ہے،
اب تو اسٹیبلشڈ ہے, معاشی قوت ہے. اب آپ مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیجئے, چائنا کا اور رشیا کا انٹرسٹ بھی آپ کو صاف واضح نظر آتا ہے. امریکہ, آپ کو یاد ہے امریکہ نے الزام لگایا, پھر ابھی چائنا بھی جانا ہے انہوں نے, تو چائنا بڑی خاموشی سے اپنے بیٹھا ہے, اپنے کارڈز اس کے پاس ہیں, اور انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ ایران کی سالمیت پر حملہ ہے یہ, ٹھیک ہے, اس کی مخالفت کی ہے. اور یہاں تک ہوا ہے کہ جب بھی اب امارات کی طرف سے زور دیا گیا یو اے کی جانب سے کہ بزور طاقت استعمال کی جائے ایران کے خلاف, تو اس قرارداد کو بھی دیکھیں نا ویٹو کیا گیا, اور وہ ساری چیزیں روس نے بھی کیا اور انہوں نے بھی کیا. کہ تو کمپلیکس صورتحال ہے یہ, کبھی بھی جو ہے وہ ایگریویٹ ہو سکتی ہے. ابھی سیز فائر کے میں آپ کو, ہمیں پوری دنیا کو تھوڑا سا ریلیف ملا ہے. اب ظاہر ہے ایران کا بھی اپنا ایک موقف ہے, اور وہ سارا کچھ, اب میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, بوریت ہو جائے گی آپ کی. ایران کی اپنی جو ہے صورتحال. دوسری طرف امریکی صدر کے بیانات آپ دیکھ لیں, کبھی تہذیب ختم کرنے کے, کبھی کس قسم کی گالیاں, کبھی کچھ, اور دوسری طرف ایران کی جانب سے کتنا میچور, سٹل اور مہذب انداز کے اندر جو ہے وہ جواب آتا ہے. امریکی صدر کی جو گفتگو ہے, کیا کہتے ہیں, زبان درازی, اس نے کافی کام جو ہے لوگوں کا خیال ہے خراب کیا ہوا ہے. وقت کم ہے, لیکن میں ایک سوال جو ہے یہ عبدالحکیم صدیقی صاحب سے, میرا خیال ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کی بیانات جو ہیں وہ کبھی کہتے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں. ہر 5-10 منٹ کے بعد ایک خاتون صحافی کو فون کرنا, ایک ٹویٹ کرنا. خاتون کو نہیں کرتے, مردانوں بھی کرتے یار, جان دے خدا نہ, مطلب میری خاتون نہ پائی جا. لیکن ویسے یہ ادروائز ایک اچھی بات ہے. دیکھیے وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہونے کے باوجود وہ اپنے میڈیا کے ساتھ براہ راست انٹریکٹ کرتے ہیں. بٹ صاحب آپ نے پہلے بات کی تھی نا اس اوباما کے ساتھ جو پیکٹ ہوا تھا ایران کا, وہ 2 سال کی سفارتکاری کے بعد ہوا تھا. ٹھیک بات ہے, ٹھیک ہے نا, جس کے اندر یہی تھا. اور جنگ سے پہلے آبنائے ہرمز کھلی ہوئی تھی, پھر آبنائے ہرمز بند ہوئی. آبنائے ہرمز بند ہونے کے بعد آپ نے ہرمز کو کھلوانے کے لیے اس کی ناکہ بندی کی. اچھا چلے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں. لیکن پریزیڈنٹ جو ہے ٹرمپ, وہ از اے ویری اسمارٹ مین. یس, اور وہ پوری طرح سے کوشش ہے ان کی کہ کس طرح سے ایران کے اندر کہیں دراڑ پیدا کرے, ایران کے اندر دراڑ پیدا ہو جائے. ظاہر ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں, اگر معاہدہ ہو جاتا ہے, صلح ہو جاتی ہے, امن ہو جاتا ہے, اس کے باوجود جو ٹرسٹ ہے وہ دونوں ممالک ایک دوسرے پہ فوری طور پہ نہیں کریں گے. یہ ٹرسٹ بلڈنگ جو ہے یہ ہوتے ہوتے جن نے 50 سال خراب ہویا تے 50 سال لگن گے پاجی نو سدیاں ہوندیاں, یہ فوری طور سے نہیں ہوئے گا. سوال دا جواب دیو نا جی. تسی اے دسو مینوں, اے جڑی ٹرسٹ ایشوز دی تسی گل کی, ٹھیک ہے, ایک اور فیکٹر بھی تے ہے نا کہ امریکہ مڈل ایسٹ کے اندر کیوں تھا. دیکھیے امریکہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ فوجی اڈے کیوں تھے, پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے. یہ وہ ملک جو ہیں, کیا ان کے اندر آپ کو سینس نہیں نظر آتی عرب ممالک کے اندر کہ ہاں ہمارا دفاع کرنے میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ کیونکہ اس جنگ کا ایک پہلو اور بھی ہے, اور وہ ہے جنگ کی ٹیکنیک. اچھا, اب میں آپ سے گزارش کروں, یہ جو امریکہ کا وہاں پر اڈے اور عرب ممالک کی تحفظ, عرب ممالک میں یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ اے بھائی ساڈی اپنا تحفظ نہیں کر پا رہا, ساڈا کتوں کرنا ہے, تو لہٰذا وہ دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے معاہدے کر رہے ہیں. اب دیکھیے سعودیہ نے پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے, پھر قطر نے بلایا ہے اس کو جو ہے یوکرین کو بلایا ہے, اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. تو چیزیں جو ہیں وہ بڑی اور طرح سے دیکھی جا رہی ہیں. اس جنگ میں ایک نیا ورلڈ آرڈر جس کی یہ بات کر رہے تھے وہ اب ایک قائم ہوگا, لیکن ظاہر ہے فوری طور پہ قائم نہیں ہوگا. چیزیں جو ہیں ابھی پورے طریقے سے کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں. مذاکرات کل ہوں گے یا نہیں ہوں گے, سچی بات ہے اس حوالے سے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا, کیونکہ اگر مذاکرات ہونے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کل شام یا کل رات تک جا کے کچھ وفود یہاں پہنچیں گے, اور اس کے بعد جا کے طے ہوگا مذاکرات پرسوں ہونے ہیں یا اس سے اگلے دن ہوتے ہیں. لیکن ہوتے بھی ہے کہ نہیں ہوتے, یہ بھی ابھی ایک سوال موجود ہے. تو ابھی بہت ساری کنفیوژن ہے. پچھلے مذاکرات میں اگر دیکھیں نا, پہلے ایرانین ڈیلیگیشن آیا تھا
اور جے ڈی وینس جو ہیں وہ بعد میں لینڈ کیے تھے. ابھی کیا رہا ہے جے ڈی وینس وہاں سے چل پڑے ہیں, تو اگر جے ڈی وینس وہاں سے چل پڑے ہیں تو اس کا مطلب کوئی انہیں کنفرمیشن ہوئی ہے ایران کی طرف سے تو پھر آئے نا, ویسے وہ سیر کرنے تو پاکستان نہیں آ رہے نا. اگر جے ڈی وینس یہاں آ جاتے اور ایرانی ڈیلیگیشن نہیں آتا تو پوری دنیا کو کیا پیغام جائے گا؟ ظاہر ہے پوری دنیا کو پیغام یہ جائے گا کہ ایران صلح کرنا نہیں چاہتا اور ایران ایک امن پسند ملک نہیں ہے. لیکن بہرحال جو ہوا ہے, جو آگے ہوگا وہ سارا کچھ شیئر کیا جائے گا. ٹائم شارٹ ہے, گرمی بڑی ہے پاجی. اللہ حافظ. اسلام آباد سے فی الحال اتنا ہی, اور میں اور اب یہ AQS جو ہیں یہ لائیو پھریں گے سڑکوں کے اوپر. میرے راجیش کھنہ. تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. کمنٹ کیجئے مگر تہذیب کے ساتھ. ملتے ہیں اگلے ولاگ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.